الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق اور اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے خالق ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو بھی بنایا ہے اور مجھے اور آپ کو بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو جاندار پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد موت تک اللہ رب العزت نے ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رینگنے والا کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر انسان بلکہ ہر حیوان کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے، لیکن مغفرت اور جنت کی ذمہ داری اللہ نے انسان کے ذمہ کر دی ہے کہ رزق پہنچانا میرا کام ہے، تمہیں تمہاری ضروریات مہیا کرنا میرا کام ہے، اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا، وہاں کی کامیابی یا ناکامی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، انسان اس قدر بد اعتماد ہے
کہ انسان کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اس کے لیے صبح و شام مارا مارا پھر رہا ہے، 24 کے 24 گھنٹے اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن مغفرت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، 24 میں سے چند منٹ بھی انسان اپنی مغفرت کے بارے میں فکر مند نہیں۔ رزق کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، یہ زندگی ختم، رزق کے معاملات ختم، اور نجات کا تعلق اس اخروی زندگی کے ساتھ ہے جس کی ابتدا تو ہے انتہا کوئی نہیں ہے، جہاں نہ سال گنے جائیں گے نہ صدیاں گنی جائیں گی، بلکہ انسان اس زندگی کے اندر پہنچ کے امر ہو جاتا ہے، خاتمے اور انتہا کی کوئی بات نہیں، خاتمے اور انتہا کا کوئی نام نہیں۔ اب رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن ایک چیز کا مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے، وہ پابندی کیا ہے کہ میرے بندو رزق تو میں نے دینا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں دنیا میں تم نے حصول رزق کے لیے سبب تلاش کرنے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سبب جو تلاش کرو تم وہ درست ہو، جائز ہو، وہ سبب حرام نہ ہو، اس سبب کے ذریعے سے حاصل ہونے والا رزق حرام نہ ہو۔ اگر تم نے سبب غلط تلاش کیا تو تمہاری ساری زندگی برباد، تمہاری ساری محنتیں برباد، تمہاری ساری کوششیں برباد، تم رزق کے ہو کے رہ جاؤ گے، اللہ کا تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں رہے گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جب نئی نئی ڈگری لیتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کسب معاش کی، اس وقت ان کے ذہن میں شیطان ایک نقطہ ڈال دیتا ہے، اس نقطے پہ وہ ساری محنت کرتے ہیں کہ بس رزق حاصل ہو جائے، چاہے جس ذریعے سے بھی ہو، ایک دفعہ نوکری لگ جائے، حلال ہو یا حرام ہو، بعد میں جب میں سیٹ ہو جاؤں گا تو پھر میں اپنے ذرائع آمدن ٹھیک کر لوں گا۔ وہ سیٹ ہوتے ہوتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن سیٹ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نوجوانوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ جب حصول رزق کے لیے، کسب معاش کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائیں، اللہ پاک سے صرف رزق کبھی نہ مانگے، اللہ سے رزق بھی مانگے اور حلال بھی مانگے۔ جب آپ اللہ کے سامنے رزق کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے اللہ پاک خوش ہوں گے، اور جب آپ حلال کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رزق بھی مانگا ہے اور آخرت بھی مانگی ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو حج کے موقع پہ جا کے بھی اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، میں انہیں دنیا دے دیتا ہوں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہی میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں اللہ دنیا بھی دے دے اچھی دے دے، آخرت بھی دے دے اچھی بھی دے دے۔ اللہ پاک نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ جو مانگنے کا انداز ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھی دنیا اللہ سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اچھی آخرت بھی اللہ سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، لیکن حصول رزق کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے کہ رزق حاصل بھی کرنا ہے، اور اس رزق میں حلال اور حرام کو بھی دیکھنا ہے۔ حرام مجھے پسند نہیں ہے، حلال مجھے پسند ہے۔ میں نے حرام کے ساتھ برکت کو نہیں جوڑا، میں نے حلال کے ساتھ برکت کو جوڑا ہے۔ حلال اللہ کو اتنا پسند ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ رب العزت سے رزق مانگتا ہے، اور لوگوں اللہ پاک سے جب تم رزق مانگو تو اللہ سے حلال رزق مانگو۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے، عام انسانوں کو، انبیاء کو بھی وہی حکم دیا ہے۔ عام انسانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، جو میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، پاکیزہ رزق دیا ہے، اسے پاکیزہ کھانا، حرام کبھی نہ کھانا، اور کھا کر واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم اللہ کے بندے ہو نا
حلال بھی کھانا اور کھانے کے بعد شکر بھی ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھانا، حلال رزق کھانا۔ اللہ پاک کو رزق حلال کی طلب بھی اچھی لگتی ہے اور رزق حلال عطا کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ مجھ سے اور آپ سے بھی وہی مطالبہ ہے جو مطالبہ نبیوں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آگے چل کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر میں ہوتا ہے، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور اس کے بال بکھرے ہوئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، اسے دیکھ کے عام آدمی کو بھی ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ وہ اپنی اس حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تجھے نہیں دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے انکار کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام اور اس کا پہننا بھی حرام ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک انسان اپنے رزق کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، اپنے پہننے کے اندر رزق حلال کی تمیز نہیں رکھتا، اللہ پاک مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے، جب دنیا کو ترس آ رہا ہے، اللہ پاک کو ترس کیوں نہیں آئے گا؟ لیکن حرام سے اللہ پاک کو اتنی نفرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالت بگڑی ہوئی، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، سفر میں کوئی مددگار اور مونس نہیں ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے کہ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پہننا بھی حرام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور ان 10 درہموں میں 9 حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے کہ اس ایک حرام کے درہم نے اس کے 9 حلال پہ بھی پانی پھیر دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے۔ جب اللہ نے دینا ہے اور اللہ کو پسند بھی حلال ہے تو پھر ہم حرام کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ حرام سے پلنے والا گوشت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بدن حرام سے پلتا ہے حق یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، اس لیے کہ حرام کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو بدن حلال سے پلتا ہے حق یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس لیے کہ حلال کبھی دوزخ میں نہیں جایا کرتا۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ بڑی زبردست قسم کی محنتیں کرتے ہیں، لیکن اس محنت میں جب تک وہ حرام کو شامل نہیں کرتے انہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ پیٹرول پمپوں والے کتنی ان کی آمدن ہوتی ہے، گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے اسلام آباد کے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جو پیٹرول پمپ جتنا زیادہ چلتا ہے اس کے مالک کے دل میں اتنی لالچ آ جاتی ہے۔ کبھی مٹی کا تیل پیٹرول میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی پانی ڈالا جا رہا ہے، غریب آدمی کی گاڑی کا ستیہ ناش کر دیتے اپنے چند ٹکوں کی خاطر۔ حالانکہ جس آدمی نے اتنی پوش جگہ پہ، مین روڈ پہ اتنی ساری جگہ خریدی ہے، پیٹرول پمپ کا لائسنس لیا ہے، صبح سے شام تک 20 لوگ نوکری کر رہے، ان کی تنخواہ وہ دے رہا ہے، بھلا اس کے پاس پیسے کی کمی ہوگی؟ 50 لیٹر کی گاڑی آپ جا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑی کرے، 55 لیٹر کا بل آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ او بھائی اس میں آتا ہی 50 ہے، 55 کہاں سے آ گیا؟ نہیں جی ہم کیا کریں، آپ کے سامنے مشین سے بل نکلا ہے، سریے والے کے پاس چلے جائیں، وہ اپنی 2 نمبری میں لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے حلال جائز رزق دیا تھا، بھائی تھوڑا لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو حلال تو کھلاؤ گے، اور پھر ان لوگوں کو شکایت ہوتی ہے اولاد نافرمان ہو گئی، بچے بات نہیں مانتے، بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس سے ڈر لگتی ہے، وہ آگے سے اکڑتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، بدن پالو گے حرام سے اور پھر خواہش کرو گے اس کے دل میں میرا ادب ہو، میرا احترام ہو۔ جس دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اس دل میں باپ کا خوف کیا ہو؟ جو رب سے نہیں ڈرتا،
جو باپ کو پیدا کرنے والا، جو رب سے نہیں ڈرتا، جو اللہ ماں کو پیدا کرنے والا، جو رب کا ادب نہیں کرتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے حیا نہیں کرتا، وہ اپنے ماں باپ سے کیا حیا کرے گا؟ اگر اپنا فرمانبردار بنانا ہے، رب کا فرمانبردار بناؤ۔ بدن کی پرورش اس انداز سے ہونی چاہیے، ایک ایک قطرے پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، ایک ایک لقمہ چیک کیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہاں پہ اوپر ہماری مسجد کی دوسری منزل کا کام ہو رہا تھا، ایک آدمی میرے پاس مزدور آیا، رنگ کا کام کرنے والا، خدا کی قسم اس کا چہرہ میں آج تک نہیں بھولا ہوں، میں اسے یاد کرتا ہوں، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ آج تک ان غریب مزدوروں میں چھپے ہوئے تیرے اولیاء بھی ہے، جس کی وجہ سے تیری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ 800 روپے 2014 میں اس کی دہاڑی تھی، میں 800 روپے اسے شام کو جب دیتا، ایک دن وہ جانے لگا، مجھ سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ جو 800 روپے آپ مجھے دیتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے میں ان کا کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ 800 روپے میں لے جاتا ہوں، جا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور میری بیوی مجھ سے سوال کرتی ہے، مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں؟ اگر میں اعتماد سے جواب دیتا ہوں کہ یہ حلال کے ہیں تو میری بیوی مجھ سے لیتی ہے، اگر میں ذرا لڑکھڑا جاؤں، ہچکچا جاؤں، میری بیوی 800 روپے مجھ سے نہیں لیتی۔